کہتے ہیں غریب کی آہ ساتویں آسمان تک جاتی ہے. پتہ نہیں جاتی بھی ہے کہ نہیں جاتی. ہو سکتا ہے جاتی ہو، ہمیں نظر نہ آتی ہو، لیکن یہ طے ہے اور یہ بارہا دیکھا بھی ہے کہ اشرافیہ کی آواز، اشرافیہ کی سفارش ساتویں آسمان سے بھی آگے جاتی ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ ساتویں آسمان پہ بریک لگائے نہ لگائے، لیکن اشرافیہ کی آواز لگتا یوں ہی ہے کہ ساتویں آسمان سے بھی آگے نکل جاتی ہے. آہ کے مقابلے میں جس کلچر میں، جس ملک میں، جس قانون میں اتنی گنجائش ہو کہ آہ کے مقابلے میں کسی کی آواز اور سفارش ساتویں آسمان سے بھی آگے نکل جائے، وہاں آئین سازیاں یا آئینی ترامیم کیا کرتی ہیں. خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار، روزنامہ جنگ. دیکھا جائے تو ترامیم کی تعداد 27 پہ پہنچنے والی ہے، جبکہ پاکستان کا آئین جو اپنے آپ میں 1973 کا آئین کہلاتا ہے، ظاہر ہے 1973 میں بنا. آج تک جن ترامیم کا بڑا شور و گل ہے، ان ترامیم میں 8ویں ترمیم پہلی ترمیم تھی جو ضیائی دور میں ہوئی، اور جسے کہا گیا کہ یہ جمہوریت کے اوپر 8ویں ترمیم لٹکتی ہوئی تلوار ہے. وہ دونا دو دیا گیا. 18ویں ترمیم کے تحت کہا یہ جاتا رہا کہ 8ویں ترمیم کی روح صوبوں کی خود مختاری تھی. صوبوں کو انرجی بھی مل گئی، صوبوں کو ہیلتھ بھی مل گئی، صوبوں کو ایجوکیشن بھی مل گئی، اور یہیں پہ ان کی منسٹریز ہونے لگی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دارینہ خواہش اور کوشش تھی کہ NFC ایوارڈ، اور NFC ایوارڈ کے تحت مور دین 56% جو ہے وہ صوبوں کو دیا جاتا، اور بعد میں ان کے جثے کے حساب سے ان میں تقسیم کر دیا جاتا، جس میں آج بھی پنجاب کو سب سے زیادہ ملتا ہے اور اس کے بعد دیگر صوبوں کو. تو کہنے کو یہ کہا جاتا کہ 18ویں ترمیم نے دھونا دو دیا، کیونکہ اس میں بھی سب فریقین کو اسی طرح اعتماد میں لیا گیا جس طرح 1973 میں. پھر 26ویں ترمیم جو اپنی انداز میں ایک ادھوری ترمیم تھی، اس کا شور و گل تھا. چاہتی تھی PDM، یعنی جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے کوئی وعدے معاہدے بھی کیے تھے میثاق جمہوریت میں. وہ چاہتے تھے کہ آئینی عدالت الگ ہو، لیکن آئینی بینچ تو ہو گیا. مولانا فضل الرحمان نے ساتھ نہ دیا، PTI باہر بیٹھی رہی، اور وہ منشا پوری نہیں ہوئی. اور اب 27ویں ترمیم سر پہ ہے، اس کا شور و گل ہے، اور ان دونوں ڈیڈ لاک میں ہے. میں نے اپنے جنگ کالم میں بھی لکھا، میں اب بھی کہتا ہوں، اس سے پہلے 2 ولاگ بھی کر چکا ہوں کہ NFC ایوارڈ پہ ڈیڈ لاک رہے گا، پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس ترامیم میں جو ایک اہم ترمیم ہائر ایجوکیشن کا واپس وزارتوں کو لٹانا ہے مرکز میں، اس میں نہ تو مریم نواز مانے گی اور نہ مراد علی شاہ مانے گی، ان کی نمبرداری جاتی رہے گی. رہی بات 243 میں کی، جس میں افواج پاکستان کے متعلق اور آرمی چیف کے متعلق بات ہے، تو اس میں تو پورا زمانہ مانے گا، سر تسلیم میں خم ہوگا. کیا کوئی پیپلز پارٹی، اور کیا کوئی نون لیگ، اور کیا کوئی مولانا فضل الرحمان. اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ بہبود آبادی کی وزارت اگر مرکز کو واپس دی جاتی ہے، اور فرق اس سے بھی نہیں پڑتا کہ اگر ترمیم ہو جاتی ہے اور ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو نہ ٹرانسفر ہونے والے جج سے پوچھا جائے گا، نہ چیف جسٹس کی راضی ہونا یا اس کی رضامندی ضروری ہے. اس پہ بھی شاید کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اگر پڑتا ہے تو وہ NFC ایوارڈ میں، اور فرق اگر پڑتا ہے تو وہ پڑتا ہے ججز میں، ججز کی عدالتوں میں، اور ججز کے تبادلوں میں، اور ان کے جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی. کیونکہ PTI یہ کہتی ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے.
لیکن کیا یہ لطیفہ نہیں ہے کہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم ایک گندی چیز ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، صوبوں کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں، مرکز مقروض ہو جاتا ہے، مرکز غریب ہو جاتا ہے، اینڈ مرکز کے پاس دفاع ہے اور دفاعی اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اسی کو بیس بنایا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور 2 جنگوں کا سامنا بھی ہوا، مسالے بھی موجود ہیں، جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اور جو افغانستان کے ساتھ جھڑپیں ہوئی، کہ مال بہت لگتا ہے۔ تو پھر بات کہاں اٹکے گی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 1000 ترامیم کر لیں، آپ دے دیں ایجوکیشن، آپ نے ایجوکیشن دے دی مرکز کو، وہاں ایچ ای سی کا چیئرمین آپ کوئی پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی والے اپنی مرضی کا، نون لیگ والے اپنی مرضی کا، یا پیپلز پارٹی والے اپنی مرضی کا لگاتے ہیں، تو ترمیم سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا دیکھا نہیں ہے کہ پچھلے دنوں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ڈاکٹر اکرام کو وہ 2 دفعہ تھے، تیسری دفعہ کا معاملہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیبنٹ نے کیس واپس کر دیا تھا، اور چیئرمین پھر سے میاں محمد شہباز شریف نے ڈاکٹر اکرام کو ہی لگایا، کیونکہ وہ پرانے نون لیگی ہیں، وہ آفیسر کم ہیں، نون لیگ کے نمائندے زیادہ ہیں، اور وہاں کے ڈاکٹر کیا طارق فضل ہیں، ان کے چہیتے ہیں، گاؤں ہے، برادری ہے، اور مسلم لیگ نون ہے۔ تو پھر ترمیموں میں آپ سارا کچھ مرکز کو دے رہے، یا آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی 25-30 جو وائس چانسلر لگے ہیں پنجاب میں، تو اس میں سے آدھے سے زیادہ سفارشی ہیں، نااہل ہیں، نا تجربہ کار ہیں، تو اب ایسے لوگ تو بھرتی کر دیے ہیں پنجاب نے، تو کیا ہوگا؟ فرض کرے سندھ کے پی نے بھی ایسے ہی بھرتی کر دیے ہوں، بلوچستان آزاد کشمیر نے بھی ایسے ہی بھرتی کر دیے ہوں، تو اگر ہائر ایجوکیشن اوپر چلی بھی جاتی ہے، اس میں برابر حقوق بھی ملتے ہیں صوبوں کو، انٹرنیشنلائزیشن بھی ایک جگہ آ جاتی ہے، تو مجھے بتائیں اس طرح کی جو جامعات کو سربراہان ملے ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ان کے لیے کیا ادویہ ہے، کیا فارمولہ ہے جو مرکز استعمال کرے گا، اور کھل جا سم ہو جائے گا، تحقیق ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا۔ بات پھر وہی ہے جناب کہ ترمیم کی ضرورت ہے اشرافیہ کے اندر، ترمیم کی ضرورت شاید آئین کے اندر اتنی نہیں ہے۔ جائیں کینیڈا نیوزی لینڈ کو دیکھیں، جائیں اسرائیل کو دیکھیں، سویڈن کو دیکھیں، آپ برطانیہ کو دیکھیں، وہاں تو کوئی انکوڈڈ آئین نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو فیصلے عدالتیں دے دیتی ہیں، وہاں کے جو رسم و رواج ہیں، اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے انٹرنیشنل معاہدے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اشرافیہ عوام کے جو حقوق ہیں انہیں نہیں کھاتے، اور عوام قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہاں تو کوئی قانون نہیں، ہم نہیں کہتے کہ قانون نہیں ہونا چاہیے، آئین نہیں، ہم نہیں کہتے کہ آئین نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں 50 آئین ہوں۔ جب اشرافیہ کا تعلق مافیا سے ہو، اور مافیا کا تعلق اداروں سے ہو، اور اداروں کا تعلق خاص انسانوں سے ہو، تو وہاں ترامیم کچھ نہیں کرتی۔ ہم پھر یہ کہتے ہیں اور یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اس 27ویں ترمیم کے صدقے اشرافیہ میں بھی ترامیم کر لیں، ورنہ جو مرضی کر لیں، اونٹ سیدھی کروٹ کبھی نہیں بیٹھے گا، اور قبلہ درست کبھی نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ ضرورت اس سٹیٹس کو توڑنے کی ہے۔ پاکستان کی قوم ایک رعایا ہے، اور یہ سب نواز شریف، سب یہ جو جرنیل ہیں، سب یہ جو ججز ہیں، یہ اشرافیہ ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، انٹرنیشنلائزیشن ہے، بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے ہائر ایجوکیشن باڑ میں جائے یا وہ جہاں مرضی جائے، گرداب میں جائے، انہیں فرق پڑتا ہے کہ ان کی منوپلی نہ ٹوٹے، اور یہ اشرافیہ والے اپنے لیے ترامیم کرتے ہیں، رعایا کے لیے نہیں۔